الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے درس میں آیت نمبر 102 تک ہم تفسیر مکمل کر چکے ہیں. اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. پچھلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جادو کی مذمت فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ یہود جو ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادوگری کی کتابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس کے تعلق سے بیان کیا کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کا وہ سودا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر انہیں پتا ہوتا کہ اس کا کیا عذاب ہے تو وہ ہرگز اس طرح نہ کرتے. یعنی اس کا شعور ہوتا، ایسا نہیں کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کے اوپر ان کو عذاب ہوگا، بلکہ یہ بات ہے کہ وہ اسے قبول کرنا نہیں چاہ رہے تھے. اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ یعنی کہ یہود، آمنو یعنی ایمان لے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، واتقو اور تقوی اختیار کرتے یعنی ڈرتے. کس سے ڈرتے؟ عقاب اللہ بترکی معاصی، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اس کی پکڑ سے ڈرتے اور گناہ کو ترک کرتے، جیسے کہ کسحری، جیسے کہ جادو. اور یہ جو اصل میں جواب ہے لو محذوف کا. ٹھیک ہے، لَأُصِيبُ دَلَّ عَلَيْهِ، کہ اگر یہ لوگ یہ یہود ایمان لے آتے اور اس گناہ کے فعل کو ترک کر دیتے، ٹھیک ہے، اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لَمَثُوبَةٌ، تو ان کے لیے ضرور ثواب ہوتا، یعنی انہیں ثواب دیا جاتا. ٹھیک ہے، من عند اللہ، اللہ تعالی کے پاس، خیرن بہتر، لو کانوا یعلمون اگر وہ اس بات کو جانتے. ٹھیک ہے، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، ولو انہم اگر وہ لوگ، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور اللہ سے ڈرتے، لمثوبتن، ٹھیک ہے، تب تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا؟ بہترین بدلہ دیتا. خیرن فرمایا، خیرن یعنی بہترین، مثوبتن یعنی کہ ثواب، انہیں بہترین ثواب عطا کیا جاتا. کہاں سے؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. ٹھیک ہے، یہ عندہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے. دیکھیے، عند اللہ، اللہ کے پاس، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے انہیں بہترین ثواب دیا جاتا اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. لو کانوا یعلمون، کہ اگر وہ اس بات کو سمجھتے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے. یعنی کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، جادوگری سے بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ہے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیں. اب یہ آیت بہت ہی اہم ہے اور آداب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ سکھایا گیا ہے مومنوں کو، کیونکہ یہاں خطاب مومنوں سے ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. ٹھیک ہے، تو یہاں ایڈریسی جو ہے مسلمان ہے، مومن ہے. حکم اللہ تعالیٰ انہیں کس چیز کا دے رہا ہے؟ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا ہونے چاہیے، حضور کے سامنے آپ نے بات چیت کیسی کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارنا ہے، کیا لفظ کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، اس کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، کہ تم رائنا نہ کہو، لا تقولو مت کہو، رائنا یعنی رائنا یہ لفظ نہ کہو. رائنا کا مطلب ہوتا ہے، رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا،
یعنی اے مومنو، تم یہ مت کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہمارا خیال کیجئے، ٹھیک ہے۔ وَقُولُوا انظرنا، اور کہو ہم پر نظر کیجئے، ٹھیک ہے۔ رائنا لفظ کی جگہ انظرنا لفظ بولنا ہے، اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول کو سمجھیں۔ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی مومنین سے خطاب فرماتے، انہیں کوئی بات سمجھایا کرتے، تو اگر کوئی بات صحابہ کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمارا خیال کیجئے۔ بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، بالکل اچھا لفظ ہے، بات بھی بالکل درست تھی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہود اپنی لغت میں، اپنی زبان میں، یہ رائنا لفظ ان کے نزدیک گالی والا لفظ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا جو مصدر ہے، روٹ ورڈ مراع سے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ مراعت کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ہونا، تو راعینا کا مطلب ان کے نزدیک ہو جائے گا اے ہمارے بے وقوف، ٹھیک ہے۔ تو اس ایک لفظ میں دو قسم کے پہلو ہو گئے۔ لغت عرب کے اعتبار سے، لغت قریش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رائنا کا مطلب بہت اچھا ہو رہا ہے، یعنی رعایت کرنا، خیال کرنا، لیکن لغت یہود کے اعتبار سے اس کا مطلب خراب ہو رہا ہے، اور وہ تھا کہ بے وقوف ہونا۔ تو چونکہ ایک لفظ کے اندر دو احتمال پیدا ہو گئے، ایک پاسبلٹی آ گئی بے ادبی کی، بے ادبی کی یہ پاسبلٹی بھی باقی نہ رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اے مومنو، تم جو ہے رائنا نہ کہا کرو، بلکہ انظر نہ کہا کرو۔ انظر نہ کا مطلب آپ ہم پر نظر عنایت فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ ایک مرتبہ جب یہود حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں تھے تو انہوں نے یہ رائنا یا رسول اللہ کہا، اور وہاں پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہ یہود کی لغت سے واقف تھے، تو غصے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کی تم پر لعنت ہو اے یہود، اگر اگلی بار میں نے یہ لفظ سنا کہ تم رائنا کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ تو یہود کہنے لگے تو آپ ہمیں روکتے ہو رائنا کہنے سے، بلکہ آپ کے اصحاب بھی تو رائنا کہتے ہیں، آپ انہیں کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اور مومنوں سے فرمایا کہ اے مومنو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آپ رعایت کرنے کے لیے کہو تو یوں کہو کہ انظرنا، ہم پر نظر کرم کیجئے، نظر عنایت کیجئے، رائنا نہ کہو، کیونکہ رائنا بظاہر تو تمہاری لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک بے ادبی کا بھی پہلو پیدا ہو رہا ہے دوسری لینگویج کے اعتبار سے، دوسری لغت کے اعتبار سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس لفظ کو چھوڑو اور ایسا لفظ اختیار کرو کہ جس کے اندر جو ہے کسی بھی بے ادبی کا پہلو نہ ہو۔ اس سے پتا چلا کہ بارگاہ رسالت میں ذرے سے بھی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی بے ادبی بھی کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یعنی وہ یہود، وہ کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ وَاسْمَعُوا سے مراد ان کی بات کو بغور سنو، اور یہاں سننے سے مراد کیا ہے؟ صرف کانوں سے سننا نہیں، بلکہ ایسا سننا کہ جس کے سننے کے بعد اس بات کو قبول بھی کیا جائے۔ مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُبُولٍ، یعنی جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے سنو اور اسے قبول بھی کرو، قبولیت والا سننا سنو، صرف اگنور کرنے والا سننا نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح سے سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اسے قبول بھی کرنا ہے۔ تو ترجمہ دوبارہ دیکھیے، بہت ہی آسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، مت کہو، رائنا، رائنا، ٹھیک ہے، رائنا لفظ نہ کہو، وقولو انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور
غور سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی آگ کا عذاب، هو النار، آگ کا عذاب۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، یعنی اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو بھی کافرین ہیں وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے، یہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکین اس بات کو چاہتے ہیں کہ این ینزل علیکم، کہ تم پر نازل کیا جائے، من خیر، کوئی بھی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالی خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے بھی چاہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، فضل والا ہے اور عظیم ہے، ٹھیک ہے، بڑے ہی فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہود اور نصارہ جو یہ اہل کتاب ہیں، یہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ مومنوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور وہ قرآن اور وحی، اللہ کا پیغام تم تک پہنچے، تمہیں ملے، یہ بات انہیں جو ہے ہضم نہیں ہوتی، یہ بات انہیں خوش نہیں کرتی، اور یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی بھلائی، اس طرح کی خیر تم پر نازل ہو۔ ما یودو، ود یودو کا مطلب کسی چیز کو چاہنا، پسند کرنا، نہیں پسند کرتے، ما یہ نفی کے لیے، نہیں پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب سے کفر کیا، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم، کہ نازل ہو تم پر، من خیر، کوئی بھی خیر، تو یہاں خیر سے مراد وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی الہی، یہ وحی تم پر نازل نہ ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تم تک یہ قرآن پہنچے، یہ وہ بات پسند نہیں کرتے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کیا بات ہے، کیوں یہ لوگ پسند نہیں کرتے؟ حسد لکم، حسد کی وجہ سے، کہ بنی اسرائیل اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ نبوت ان کے نسل سے نکل کر، یعنی بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو جائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس نسل میں یہ نبوت منتقل ہو جائے اور یہ وحی کا سلسلہ وہاں جاری ہو، یہ والی خیر کو یہ لوگ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو کوئی نعمت عطا ہو تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، من یشاء، جسے بھی وہ چاہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اختیار بندے کا نہیں ہے، بندہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جس پر بھی اپنا فضل فرمائے، رحمت فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے، ہم کسی سے حسد کیوں کریں؟ اگر آپ کو چاہیے نعمت تو آپ دعا کرو، لیکن یہاں جس نعمت کی بات ہو رہی ہے، جس فضل کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی محنت سے کما سکے، بلکہ یہاں پر خیر سے مراد وحی ہے، اور واللہ یختص برحمتہ سے مراد نبی ہے، نبی کا بنایا جانا، نبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اہل کتاب اور مشرکین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے خاص کر دیتا ہے، یعنی نبی اللہ چنتا ہے، لوگ نہیں چنتے، کہ یہود کا یہ کہنا کہ نبوت بنی اسماعیل کی نسل میں کیوں چلی گئی، تو یہ تمہارا کوئی مرضی نہیں چلے گی اللہ کے حضور، اللہ کی مرضی ہے، جسے نبی بنانا چاہے بنا دے، کوئی اپنی محنت سے جو ہے عبادت سے نبی نہیں بن سکتا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کے چننے سے ہی نبی بنتا ہے، کسی کی محنت کرنے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ آپ محنت کر کے
جو ہے ولی تو بن سکتے ہیں، عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، طہارت، پرہیزگاری اختیار کر کے ولی تو بن سکتے ہیں محنت کر کے، لیکن کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد جنہیں کتاب دی گئی، آسمانی کتاب، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف کوئی خیر یعنی وحی نازل ہو، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے نبوت کے لیے خاص کر لیتا ہے، من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ عظیم فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے آگے ایک بہت ہی اہم آیت آ رہی ہے، اور یہ قرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ کے کنسپٹ کو بتلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ما ننسخ من آیتین سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لیں۔ نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کا مطلب ہوتا ہے لغت میں ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، ریپلیس کر دینا، ٹھیک ہے۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہو جائے گا کہ ایک حکم کو ختم کر دینا، پرانی چیز کو ختم کر دینا، اس کے بدلے نئی چیز لے کر آنا، اس کا معنی نسخ ہوتا ہے۔ اب نسخ جب قرآن کے اندر ہم بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی ایک حکم کو بیان کر دیا تھا، مومنوں کو حکم دے دیا تھا، اب اس حکم کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لے آئے، یا پہلے حکم کو جو ہے دوسرے حکم سے بدل دیا، تو اسے کہتے ہیں نسخ۔ ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا، یا ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آنا۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو قرآن میں ملیں گی اور احادیث میں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی پہلے حکم دیا تھا اور کسی حکمت کے تحت، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہلے والے حکم کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ بندوں کو دوسرا حکم دے دیا۔ اب پرانے حکم پر عمل نہیں ہوگا، نئے حکم پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے، نئے حکم پر عمل ہوگا۔ اس کی سب سے آسان مثال سمجھ لیں، تورات، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے اندر احکام نازل کیے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہا، لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن نازل ہونے کے بعد پرانی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور پرانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ منسوخ کا معنی کیا ہوا یہاں پر؟ یعنی کہ پرانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے پرانی کتابوں کا حکم ختم کر دیا اور اس کی جگہ نیا حکم قرآن کی شکل میں لے آیا۔ اسے آپ کہیں گے کہ یہ 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 پروسیس کو آپ نسخ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو پرانا حکم تھا اسے آپ منسوخ کہیں گے، اور جو نیا حکم ہے اسے آپ ناسخ کہیں گے۔ ناسخ یعنی منسوخ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ نئے حکم کو آپ ناسخ کہیں گے اور پرانے حکم کو منسوخ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ناسخ کے آنے کے بعد منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، ناسخ کے آنے کے بعد منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، نئے حکم کے آنے کے بعد پرانے حکم پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ تو تین ٹرمینالوجیز ہو گئی، نسخ یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دینا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ریپلیس کر دینا، اور ناسخ جو ہے وہ نئی چیز جس کے ذریعے آپ نے ریپلیس کیا، اور منسوخ وہ پرانی چیز جس کو بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آگے آیت سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کہ نسخ کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بعض آیت قرآن کی جو منسوخ کی ہیں تو اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر یہ بھی بتائیں گے کہ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں شامل کریں گے۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔